السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ امید ہے آپ خیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، خوش رکھے۔ ان دنوں بہت زیادہ اس حوالے سے سوال ہو رہا ہے، خاص کر فضلاء ساتھیوں کے بارے میں، یا وہ خود یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم عربی زبان کیسی سیکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک فاضل جو نحو، صرف، بلاغت اور ادب سب کچھ پڑھ چکا ہوتا ہے، در حقیقت وہ تو عربی پڑھ ہی چکا ہوتا ہے۔ صرف سوال اس قدر ہوتا ہے کہ ہم تکلم پر کیسے قادر ہو جائیں، بول چال ہم کیسے کر سکیں، بس یہی سوال ہوتا ہے۔ یا بعض ساتھی چاہتے ہیں کہ وہ عربی زبان میں مضمون نگاری کریں، کالم بھی لکھیں، مقالہ بھی لکھیں، تو اس حوالے سے ان کا سوال ہوتا ہے۔ لیکن وسائل بعض جگہ نہیں ہوتے، بعض ساتھی یہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ تخصص کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ فاضل ہیں، آپ کو عربی زبان کا شوق ہے، آپ نے درس نظامی کے دوران بھی اس حوالے سے کتابوں کا مطالعہ کیا، آپ نے معہد میں پڑھا ہے، تو اچھا یہ ہے کہ آپ اس سفر کو مکمل کریں اور جو معیاری ادارے ہیں وہاں جا کے آپ تخصص کریں۔ معیاری اداروں میں فاروقیہ فیز 2 بھی شامل ہے، معہد الخلیل بھی ہے، اسی طرح ابن عباس بھی ہے، مختلف ادارے ہیں جہاں جا کر کے آپ سالانہ تخصص کر سکتے ہیں اور اپنی عربی زبان کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ پورا 1 سال خاص ان کو دے دیں، ایک ادارے کو دے دیں، عربی زبان کو دے دیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت یا کسی استاد سے عربی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی استاد سے رجوع کریں جو اس زبان کا ماہر ہو، اور استاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ درس نظامی مکمل کر چکا ہو سکتا ہے کہ اس نے درس نظامی مکمل نہ کی ہو مگر عربی زبان اس کو آتی ہو، عربی زبان میں اس کو مہارت حاصل ہو۔ تو آپ جس ادارے میں مدرس ہیں یا جس ادارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ تخصص فی الافتاء کر رہے ہوں، مفتی کورس کر رہے ہوں، تو اسی ادارے میں کوئی طالب علم عربی زبان میں ماہر ہو تو آپ اس سے بات کر کے عربی زبان کو بہتر بنا سکتے ہیں، یا اسی ادارے میں آپ عربی زبان کے ماہر استاد سے بات کر کے الگ وقت لے سکتے ہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی استاد سے جڑ جائیں، اور اس طریقے پر آپ کا وقت بھی کم لگے گا، آپ کو انشاءاللہ استقامت بھی نصیب ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو وقت بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی استاد بھی میسر نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی مدد آپ کے تحت کوئی کتاب اٹھا کر کے آپ سیکھیں گے۔ کتابیں تو بہت زیادہ ہیں، عربی حوارات پر، عربی بول چال پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور پاکستان میں چھپ بھی رہی ہے۔ العربیہ بین یدیک بڑی زبردست کتاب ہے، اسی طرح الکتاب الاساسی یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے، اسی طرح شیخ موسیٰ العراقی صاحب حفظہ اللہ کی لغت المسلم العربیہ المعاصرہ، اسی طرح شیخ اسماعیل کی المحادثۃ العربیہ، یا ہمارے شکیل صاحب کی کتاب اساس اللغت العربیہ، یا اس طرح اور بھی کتابیں ہیں، جدید عربی ایسی سیکھیں یا جدید عربی ایسے بولیں، اور عربی، اردو، انگلش بول چال، یہ کوئی بدالزمان کرانی صاحب کی کتابیں ہیں، تو ان کو پڑھ کر کے بھی آپ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی لازمی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ ہی کی طرح شوق رکھنے والا، ذوق رکھنے والا اور سچی رغبت رکھنے والا کوئی ساتھی ہو کہ آپ دونوں مل کر کے اس کتاب کو پڑھیں اور ایک دوسرے کو سنائیں۔ چونکہ آپ 8 سال پڑھ چکے ہیں، فارغ التحصیل ہیں، اس لیے آپ کو کسی استاد کی زیادہ ضرورت ہے بھی نہیں۔ بس یہ ہے کہ سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اس بات پر زور دیا کہ آپ کسی استاد سے تعلق رکھیں۔ لیکن اگر نہیں ہوتا تو شوق اور ذوق رکھنے والا ساتھی اگر آپ کو میسر ہے، دوست میسر ہے، تو آپ مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، یا کوئی بھی وقت جس میں آپ فارغ ہو سکتے ہیں، اپنے سارے کام چھوڑ کر کے 1 گھنٹہ حوار کی کتاب آپ پڑھیں۔ ایک مرتبہ وہ حوار پڑھیں، پھر آپ حوار پڑھیں، پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ سوالات کریں، اور اس طرح آپ، اور خاص کر اس حوالے سے جدید عربی ایسی سیکھیں کتاب آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر الفاظ کے معانی اور حوارات کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ التعبیرات المختارہ،
التعبیرات المختارہ کتاب بھی آپ کے لیے بڑی اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کتاب کے اندر عربی زبان کا جو جدید اسلوب ہے، جدید عربی جس کو ہم کہتے ہیں، اس پر مختلف تعبیرات ہیں، جملے ہیں اور ان کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو اگر ہر دن آپ اس میں سے 5 تعبیرات پڑھ کر کے یاد کر لیا کریں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے مما راقنی، پھول جو میں نے چنے، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، یہ بھی PDF کی شکل میں مل سکتی ہے آپ کو۔ تو آپ یہ کتاب لے لیں اور ان کتابوں سے منتخب جملے، منتخب تعبیرات، اور اسی طرح عربی محاورات بھی ایک کتاب ہے، تو اس کتاب سے بھی آپ محاورات یاد کر سکتے ہیں۔ تو کتابوں کی تو بڑی دنیا ہے، مختلف کتابیں آپ کو اس سے زیادہ اور بھی مل سکتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کتاب کو لے لیں اور استقامت کے ساتھ اس سلسلے کو پھر جاری رکھیں کہ آپ کے ساتھ جو ساتھی ہے پہلے وہ پڑھیں، پھر آپ پڑھیں، اور اس طرح یومیہ پہلے تعارف کے حوالے سے حوارات یاد کر لیے، پھر اس کے بعد ہم چونکہ عملی زندگی میں آ چکے ہیں تو بازار کے حوالے سے یا ادارے کے حوالے سے یا صفائی ستھرائی کے حوالے سے، شاپنگ کے حوالے سے مختلف حوارات آپ یاد کریں۔ تو یہ کام آپ اپنی مدد آپ کے تحت کریں گے۔ چوتھے نمبر پر آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کے لیے جس طرح کتاب کا ہونا اہم ہے، اس لیے زبان کا تعلق چونکہ سننے سے، ہم اردو بول رہے ہیں، پشتو بول رہے ہیں، یہ یا کوئی سندھی بول رہا ہوگا، تو یہ زبانیں نہ ہم نے کسی کتاب میں پڑھی ہیں نہ کسی استاد سے سیکھی ہے، یہ ہم نے اپنے والدین سے، اپنے ماحول میں بولنے والے لوگوں سے سن کے یہ زبانیں سیکھی ہیں۔ تو آپ بھی عربی زبان سننے کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے عربی زبان کی YouTube چینلز، یہ بہت ہی زبردست چینلز ہیں، اور ہم کچھ نام آپ کو بتا رہے ہیں جو آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں۔ مثلا مدرستن کے نام سے ایک چینل ہے، دوسرا چینل ہے زاویۃ التاریخ، اس میں آپ کو تاریخی واقعات ملیں گے۔ اسی طرح مختلف کارٹون کے لیے آپ کو زاد الحروف، اور اگر اس کے علاوہ بالکل بچوں کے کارٹون ہیں تو اس کے لیے سعود و سارہ، تو سعود و سارہ کے کارٹون بھی بڑے زبردست ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے بڑے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الجزیرہ پر چلنے والی خبریں جتنے بھی ہیں، الجزیرہ چینل، تو اس کو تو آپ اپنے یومیہ جو معمولات ہے اس کا ایک لازمی حصہ بنائیں کہ الجزیرہ کو آپ ضرور سنیں۔ الجزیرہ پر آپ کو مختلف پروگرام بھی ملیں گے، مختلف اور خبریں بھی آپ کو سننے کو ملے گی، خاص کر وہ خبریں جو مثلا آج کل فلسطین کے حوالے سے خبریں ہوں گی، سوریہ شام کے حوالے سے خبریں ہوں گی، تو کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں یہ چیزیں پہلے سے ہوتی ہے، تو وہاں سن کے وہ اس پر فٹ ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم سوچ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ فلسطین میں جنگ ہے، وہاں مسلمانوں پر ظلم ہے، تو ان خبروں سے ہمیں پتہ چل رہا ہوگا کہ ظلم ہوا ہے، مکانات ڈھائے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، تو جب وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوگا تو ہمیں ان کے معانی سمجھ آئیں گے۔ اسی طرح اس سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے 5واں کام آپ یہ کریں کہ واٹس ایپ گروپ بنا لیں۔ آپ 5 ساتھی 6 ساتھی مل کر کے واٹس ایپ گروپ بنائیں، اور اس کے اندر آپ جو تعبیرات ہوتی ہیں یا حوارات ہوتے ہیں آپ اس میں بھیجا کریں، اور چونکہ آپ کو کوئی سامنے بیٹھا نہیں ہوگا تو آپ آہستہ آہستہ آپ ایک عربی زبان میں کوشش کر کے وائس ریکارڈ کریں اور اس گروپ میں بھیجا کریں۔ اسی طرح وہ دوسرے ساتھی بھی آپ کے گروپ میں میسج بھیجا کریں گے، اور یوں آپ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں، یا ویسے گروپ کال کر کے، وائس گروپ کال کر کے بھی آپ مختلف ساتھی آپ کے لیے بن سکتے ہیں سبب کہ آپ ان کے ساتھ گپ شپ کریں، بات چیت کریں اور اپنی عربی زبان کو بہتر بنائیں۔ ہماری بھی کچھ چینل موجود ہیں اور گروپ بھی موجود ہے جس میں ہم عربی زبان کے حوالے سے مختلف مواد بھیجتے رہتے ہیں، تو آپ ان گروپوں میں بھی شریک ہو سکتے ہیں اور اس کے مواد کو لے کر کے آپ یاد کریں اس کو اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس میں ایک اور چیز ہم بھول گئے، وہ ہے مفردات۔ بہت ساری چیزیں نئی آئی ہیں تو ان کے ناموں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو عربی زبان میں کیا کہیں۔ اب باہر آپ گئے ہیں تو آپ کے سامنے چوک ہے، وہاں پر مارکیٹ ہے، وہاں مختلف چیزوں کے نام، تو اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ آپ القاموس المصور یہ القاموس المصور اس نام سے بہت ساری کتابیں، آپ کو جو بھی کتاب مل جائے
تو وہ اچھا ہے۔ القاموس المصور آپ گوگل پر لکھیں گے تو بہت ساری کتابیں PDF کی شکل میں آ جائے گی، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو یاد کرنا شروع کریں۔ ہم نے تو آپ کو بتایا تھا کہ آپ فارغ التحصیل ہیں، آپ 8 سال پڑھ چکے ہیں، اس لیے آپ کو نحو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو نحو صرف کی بھی ضرورت ہے اور نحو صرف بھی آپ نے ٹھیک کرنی ہے، تو اس کا بھی طریقہ بڑا آسان ہے۔ کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، کوئی بھی کتاب جس کی عربی اتنی ہو کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہو، اور اس کو نحوی صرفی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا نحو میر آپ کے پاس ہونی چاہیے یا ہدایت النحو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئے۔ یا اسی طرح اور اردو میں بھی کتاب ملتی ہے، جیسے المنہاج الکامل، المنہاج الکامل نحو کی اچھی کتاب ہے، یا عربی زبان کی المنہاج، یا اسی طرح موسوعۃ النحو والصرف والاعراب، یہ عربی زبان میں نحو کے مختلف مسائل، تقریباً تمام مسائل اس میں آ گئے ہیں، بلکہ نحو کی بھی آ گئے ہیں، صرف کی بھی آ گئے ہیں، اعراب کے حوالے سے بھی جتنی بحثیں ہیں وہ اس میں آ گئی ہیں۔ تو آپ اس کتاب کو اٹھا کر کے اپنے پاس رکھیں، کسی کتاب کو حل کریں۔ مثلا اذا آ گیا، اب اذا کی ترکیبی اس کا حالت آپ کو پتہ نہیں ہے تو موسوعۃ النحو والصرف میں اذا نکالیں، آپ دیکھیں کہ یہ کتنی صورتوں میں کیا کیا واقع ہو سکتا ہے، اور اس طرح آپ کچھ ساتھی مل کر کے اس کتاب کو نحوی طور پر بھی حل کریں، صرفی طور پر بھی حل کریں، اور قاموس اور معجم میں دیکھ کر کے الفاظ کے معانی بھی نکالیں۔ تو اس کے ساتھ آپ کی عربی زبان کا مطالعے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، اور تکلم بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، اور سننا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا، سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو ظاہر ہے ہر چیز شروع میں تھوڑی مشکل لگتی ہے، تو آپ ہمت نہ ہاریں اور لازمی عربی زبان کو سیکھیں، اس لیے کہ خاص کر ہمارے مدارس میں جو آنے والے دن ہیں یا جو ابھی ہم جی رہے ہیں، تو یہ عربی زبان کا دور ہے، اور آنے والے وقت میں تمام مدارس انشاءاللہ عربی مدارس، جس طرح اب ہے وفاق المدارس العربیہ ہے یا مجموع العلوم ہے، تو جتنے بھی ہیں مختلف یہ تمام ادارے یہ عربی زبان میں انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ تو آپ اس وقت کے لیے ابھی سے تیاری کیجئے۔ امید ہے کہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ ان مشوروں پر عمل کر کے آپ عربی زبان سیکھ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔